الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام اور طلبہ اعزام، سورۃ الحج یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوا. سورۃ الحج یہ مدنی ہے، مدینہ طیبہ میں یہ صورت نازل ہوئی ہے. اس میں 78 آیتیں 78 آیتیں ہیں اور 10 رکوع ہیں. عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو مکی صورتیں ہیں ان میں زیادہ تر توحید اور رسالت اور آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے، اور مدنی صورتوں کے اندر عام طور پر احکام کا تذکرہ ہوتا ہے. لیکن کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ مدنی صورتوں کے اندر احکام کے ساتھ ساتھ ان عقائد کا بھی خاص طور پر تذکرہ ہوتا ہے. چونکہ اس میں حج کا تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ لوگوں کو حج کی طرف بلائیں، آپ اعلان کریں، تو انہوں نے اعلان کیا حج کا. تو اس لیے اس سورت کا نام سورہ حج رکھا گیا ہے. پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے زلزلے سے، قیامت کے کڑگے سے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا گھٹکا یہ بہت ہی بڑی چیز ہے. قیامت کا زلزلہ، قیامت کا جھٹکا یہ بہت ہی بڑی چیز ہے، بڑی عظیم چیز ہے. اور کیسی عظیم ہے؟ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. یہ وہ دن ہوگا جس دن آپ دیکھیں گے کہ دودھ پلانے والی عورت دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی، حمل والی عورت حمل کو ہی چھوڑ دے گی، اس کا وضع حمل ہو جائے گا. اور آپ لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ مدہوش ہے. وما ہم بسکارا، لیکن وہ مدہوش ہوں گے نہیں، وہ دکھتے ہوں گے مدہوش، لیکن اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی تھوڑی منظر کشی بیان فرمائی کہ جب حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، ایک دفعہ سور پھونکیں گے تو جتنے بھی لوگ ہیں یہ پریشان حال ہوں گے اور ادھر ادھر گھومتے ہوئے پھر ان سب کا انتقال ہو جائے گا. تو وہی اسی حالت کا بیان ہے کہ اس دن کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، سب اپنے کاموں میں مست تھے، لیکن اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا یہ قیامت کا جھٹکا آئے گا اور سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے اس کے بعد پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اس سے سب کے سب پھر سے زندہ ہو جائیں گے، پھر سب کا حشر ہوگا، پھر سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو چونکہ عقید آخرت تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے سمجھانے کے لیے کہ دیکھو میں آخرت میں دوبارہ تمہیں پیدا کرنے پر قادر ہوں، اس کے اوپر دلیل اللہ تعالیٰ نے آگے آیت نمبر 5 میں دی کہ دیکھو میں نے تمہیں اس سے پہلے پیدا کیا ہے، اور 6 سٹیج ذکر فرمائے۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، کیونکہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر ہر کسی انسان کو ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا۔ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، پھر اس ناپاک قطرے کا ایک جمع ہوا خون بنا۔ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ، پھر اس کی ایک بوٹی بنی، چوتھا سٹیج۔ اور مخلقہ وغیر مخلقہ، اور کبھی وہ جو گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، کبھی اس میں پوری صورت بنی ہوتی ہے، کبھی پوری صورت نہیں بنی ہوتی ہے، اور پھر جب تک چاہا تب تک ماں کے پیٹ میں رکھا۔ اور ثم نخرجکم طفلا، پھر تمہیں وہاں سے نکال کے بچے کی شکل دیتے ہیں۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر اس کے بعد تمہارا سٹیج آتا ہے کہ تم جوان ہو جاتے ہو، اور پھر جوانی کے بعد کوئی انسان اسی وقت انتقال کر جاتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اسی وقت انتقال کر جاتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، لیکن کسی کو ارذل العمر عطا کی جاتی ہے، یعنی وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اور بوڑھاپا بھی کون سا بوڑھاپا؟ وہ کھسٹ بوڑھاپا۔ کون سا کھسٹ بوڑھاپا؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، یعنی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ سب کچھ معلوم ہونے کے بعد کچھ بھی علم نہیں ہوتا ہے۔ سب اپنا مکان بنایا، اپنے بچے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اب ہوش و حواس میں نہیں ہوتا ہے۔ ابھی کوئی بات کرے گا تو کچھ دیر کے بعد بس وہ بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دیکھو مٹی سے، اور پھر تمہیں یہاں موت تک، یہ سارے سٹیج میں نے جس طرح طے کرا دیے، تو میرے لیے دوبارہ تمہیں پیدا کرنا کون سی مشکل بات ہے۔ اس کے بعد دوسری مثال دی اسی آیت میں، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، آپ دیکھیں گے بنجر زمین ہے، سوکھی زمین ہے، اس پر ہم نے بارش برسائی، بارش برسانے کی وجہ سے ہریالی آئی، اور ہریالی پوری اس کھیت کے اندر چھا گئی۔ اس کے بعد ہریالی ختم کر دی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں وہ ہریالی سٹارٹ کی، تو اب اس ہریالی کے بعد دوبارہ ہریالی پیدا کرنا یہ کون سی مشکل چیز ہے؟ ذالک بأن اللہ الحق، فرماتی ہے ایسا اس وجہ سے ہے کیونکہ اللہ سچ ہے، حق ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت یہ آنے ہی والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور جو بھی قبروں میں ہیں لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زندہ فرمائیں گے۔ قبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ قبر جہاں پہ بھی انسان کا کوئی بھی ذرہ دفن ہو، کوئی بھی ذرہ کہیں پہ ہو، تو وہ اس کی قبر ہے۔ تو قبر میں دو چیزیں یاد رکھنی ہے، ایک تو یہ سٹیج ہے، ایک تو یہ ٹائم ہے، اور یہ سپیس ہے۔ انسان کے لیے سپیس ہوتی ہے زمین سے لے کر آسمان تک، بس یہ ہماری سپیس ہے۔ لیکن ان کے لیے یعنی جو جس کا انتقال ہو گیا، اس کی جو سپیس ہے وہ سجین سے لے کر علیین، اعلیٰ علیین تک، یہ سارا سپیس ہوتا ہے اس کے لیے۔ اور ہمارے لیے ٹائم ہوتا ہے، فکسڈ ٹائم۔ ان کے لیے کوئی یہ ٹائم باؤنڈ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں، اور وہ اس کو ہم برزخ کہتے ہیں۔ یہ یعنی مرنے سے لے کر کا پیریڈ جو قیامت تک کا ہے، یہ سب اس پورے دونوں چیزوں کے مجموعے کو قبر بھی کہا جاتا ہے۔ اور خاص طور پر جو گڑھا، جس گڑھے کے اندر دفن کیا جاتا ہے، اس کو بھی قبر کہا جاتا ہے۔ اور جہاں پہ بھی ذرہ ہو، کسی انسان کو جلایا گیا، جلانے کے بعد اس کا ذرہ، اس کی خاک بنی، خاک کو پھینکا گیا کہیں، تو جہاں پہ بھی وہ خاک کا ذرہ ہوگا وہ اس کی قبر کہلائے گا۔ کسی انسان کو دریا میں دریا برد کر دیا گیا، مچھلیوں نے کھا لیا، تو اس کا ذرہ جہاں پہ بھی ہوگا، وہ کسی بھی شکل میں ہو، تو اس کو اس کا قبر کہا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کا طرز عمل ذکر کیا ہے کہ منافقین میں سے بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ وہ من الناس من یعبد اللہ علی حرف، وہ کنارے کنارے چلتے ہیں، کنارے کنارے عبادت کرتے ہیں۔ فإن أصابه خیر اطمأن به، اگر ان کو کبھی کوئی اچھی بات نظر آتی ہے، مال غنیمت یا باقی چیز، تو اطمینان ہو جاتا ہے۔ وإن أصابته فتنہ انقلب على وجهه،
اور اگر ان کو لگتا ہے کہ مسلمانوں پہ آزمائش آ رہی ہیں، سختیاں آ رہی ہیں، تو بس پھر سے مرتد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کا بھی گھاٹا ہے، آخرت کا بھی گھاٹا ہے، اور آخرت کا جو گھاٹا ہے وہ اس سے زیادہ ہے، وہ بہت ہی بڑا گھاٹا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حج کا تفصیلی تذکرہ فرمایا۔ آیت نمبر 26 میں 26 میں فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور آپ یاد کیجئے وہ وقت جب ہم ابراہیم کو بتلا رہے تھے بیت اللہ کی جگہ، کیونکہ خانہ کعبہ جو ہے اس کی تعمیر پہلے فرشتوں نے، پھر حضرت آدم نے، پھر حضرت نوح نے، پھر آہستہ آہستہ باقی، تو یہ طوفان نوح کے بعد اس کی بنیادیں جو ہے وہ ڈہ چکی تھی، وہ نیچے چلی گئی تھی، یا مرور زمانہ کی وجہ سے کہ بہت ٹائم گزر گیا، اس لیے اب اس کے نشانات نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ حضرت ابراہیم کو دکھاؤ کہاں کہاں خانہ کعبہ ہے۔ تو سورہ بقرہ میں آیا تھا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، کہ حضرت ابراہیم اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ تو فرمایا ہم نے حضرت ابراہیم کو وہ جگہ بتلا دی، وہ خود انہوں نے تلاش نہیں کی، ہم نے بتلا دی، اور پھر ہم نے حکم دیا کہ لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور میرے اس گھر کو پاک کر کے رکھنا، اس کو پاک بنانا، ہر مسجد کو پاک رکھنا۔ کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، جو لوگ طواف کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مسجد پاک ہونی چاہیے، اور جو قیام کرتے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھڑے رہتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں نمازوں کے اندر۔ آگے فرمایا آیت نمبر 27 میں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں کے اندر اعلان کیجئے حج کا، یأتوک رجالا، وہ آپ کے پاس آئیں گے پاؤں پیدل، وعلی کل ضامر، اور ہر دبلی پتلی سواری کے اوپر، اونٹنی کے اوپر، یاتین من کل فج عمیق، جو دنیا کے دور دراز گوشوں سے آئیں گے۔ کیوں آئیں گے؟ لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جبل ابو قبیس ایک پہاڑی ہے مکہ مکرمہ میں، کہ آپ اس کے اوپر چڑھو اور وہاں سے اعلان کرو۔ تو حضرت ابراہیم نے اعلان کیا کہ خانہ کعبہ تیار ہو چکا ہے، اب حج کے لیے آؤ۔ تو حدیث میں آتا ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کے اوپر لبیک کہا، پچم تھا باندھ پچم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پہ جس نے لبیک کہا، ہر انسان نے وہ آواز سنی، اس وقت عالم ارواح میں تھے، سب نے سنی۔ البتہ جس انسان نے لبیک کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی انسان کو حج کی اور زیارت کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ بلکہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جس انسان نے جتنی دفعہ لبیک کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنے حج عطا فرماتے ہیں، اتنے حجوں کی اس کو توفیق ملتی ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم نے، بعض روایتوں سے پتہ ابراہیم نے کہا کہ حضرت میں تو آواز دوں گا، یہاں تو کوئی بستی ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا کام ہے آواز دینا، آگے پہنچانا میرا کام ہے۔ تو اذان، اذن فی الناس، یعنی اعلان کیجیے آپ لوگوں میں۔ تو اسی سے آتا ہے کہ اذان دینے والے کا کام اذان دینے والا ہے، باقی نمازوں کے لیے لانے کا کام اس کا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی لے آتے ہیں۔ اس کے بعد جب حج کے لیے آئیں گے تو حج کے لیے حج میں کیا کریں گے؟ کچھ لوگ تجارت بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ یہ معلومات یعنی مخصوص جو دن ہیں، 8ویں ذی الحجہ، 9ویں ذی الحجہ، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ، 13ویں ذی الحجہ، یہ تقریباً 5 دن ہوتے ہیں۔ ان 5 دنوں میں 13ویں ذی الحجہ سے پہلے کبھی کسی کو چلا جاتا ہے 13ویں ذی الحجہ، تو 5 دن یہ حج کے 5 دن ہیں، ان 5 دنوں میں آپ حج کریں اور حج کے جو امور ہیں وہ انجام دیں۔ اور پھر اس میں اور بھی کچھ چیزیں ذکر کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزیں ان کی تعظیم کرو۔ ایک تو جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے وہ تو ہے ہی حلال، لیکن جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہے، اور یہی بچنا اس کی تعظیم ہے۔ جیسے جو کوئی انسان حرم میں ہو تو اس کو شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس کی تعظیم ہے کہ شکار سے بچے۔ احرام کی حالت میں ہے تو احرام کی حالت میں اس کو فسق و فجور کی اجازت نہیں ہے، اس کو رفث کی اجازت نہیں ہے، بری اور فحش باتوں کی اجازت نہیں ہے، اپنی جو ہے شکار کی اجازت نہیں ہے، تو ان چیزوں سے بچنا یہ اس کی تعظیم ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ جو ہے قلب کے تقوی کی وجہ سے کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے شعائر، یہ شعیرتن کی جمع ہے، شعائر کہا جاتا ہے علامات کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اسلام کی اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی علامتیں کچھ بنائی ہیں، جیسے خانہ کعبہ یہ دین اسلام کی علامت ہے، مسجد نبوی علامت ہے، ہر کوئی مسجد یہ دین اسلام کا شعار ہے، اذان کا پڑھنا یہ دین اسلام کا شعار ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور اکٹھے حج کرنا یہ سب دین کے شعائر ہیں۔ تو یہ جو شعائر ہوتا ہے، شعائر اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم جن چیزوں سے ہوتی ہے اجتماعی طور پر، تو ان چیزوں کی بھی جو تعظیم کرتا ہے، فرمایا وہ اس کا دل جو ہے متقی ہوتا ہے، اس کا دل پرہیزگار ہوتا ہے، تبھی جا کر وہ انسان ایسا کرتا ہے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے، جو کامیاب ایمان والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ رجوع کرنے والے بہت ہی یعنی جن کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی، ان کی 4 صفات کا تذکرہ فرمایا آیت نمبر 35 میں۔ فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کے دل نرم پڑ جاتے، پگھل جاتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، کبھی کبھی دنیا میں زندگی میں پریشانی آتی ہے تو اس کے اوپر صبر کرتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو 4 علامتیں فرمائی ایمان والوں کی، وہ ایمان والے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، جن کو آگے فرمایا مخبتین ہے وہ، کہ نمبر 1 یہ جو ہے دل، یہ تقوی اور پرہیزگار اور نرم دل والے لوگ ہوتے ہیں، اور صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا تذکرہ فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، یہ جو قربانی کے جانور ہے، فرمایا یہ بھی اللہ کے شعائر میں سے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا الصَّوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا، اور فرمایا کہ جب ان کو لٹاؤ اس وقت بھی اللہ کا ذکر کیا کرو، اس وقت بھی اللہ کا نام لیا کرو، اور خود بھی کھا سکتے ہو۔ حج کے موقع پر جو ذبح کرے انسان، یعنی جو قربانی ہوگی، تو اس میں سے خود بھی کھا سکتے ہو اور دوسروں کو بھی دے سکتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 37 میں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، لیکن یاد رکھنا یہ جو تم اللہ کے لیے قربانیاں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے ہو، ان کا گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، اس کا خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، اللہ کے پاس تو تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو تمہارے گوشت، تمہارے خون کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ دل سے کس نے کیا، اور دل سے اس نے کیا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی دیکھتے ہیں۔ آگے پھر آیت نمبر 39 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتال کا، جہاد کا ذکر فرمایا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اس میں جہاد کی اجازت دی گئی ہے۔ مفسرین نے فرمایا ہے اس سے پہلے 70 آیتیں آئی ہیں، 70 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ روکنے کا حکم دیا ہے کہ بھائی چھیڑو نہیں کسی کے ساتھ۔ کفار مکہ نے مکی زندگی میں 13 سال تک اتنا پریشان کیا، اتنا تنگ کیا کہ مسلمانوں کو 3 دفعہ ہجرت کرنی پڑی، 2 دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی، وطن چھوڑنا پڑا، گھر بار چھوڑنا پڑا، اور 1 دفعہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی، اور پھر سب نے اکٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینہ طیبہ ہجرت کی۔ لیکن اس درمیان حکم تھا کہ چپ چاپ رہو، بس سہتے رہو، یہاں سے ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ یہ پہلی آیت ہے ان 70 آیتوں کے بعد جس میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ جن لوگوں پر ظلم ہوا ان کو اجازت دی جاتی کہ وہ بھی قتال کرے۔ وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کے اوپر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو گھروں سے نکالا گیا، اور گھروں سے کیوں نکالا گیا؟ صرف اس لیے نکالا گیا کیونکہ یہ کہتے ربنا اللہ، یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ یہ شرک نہیں کرتے تھے، توحید کا درس دیتے تھے، یہ اسلام کی بات کرتے تھے، تو ان کو نکالا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو نکالا گیا، اب اجازت دی جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے حکمت بیان فرماتے کہ جہاد اور قتال کو ہم نے
فرض کیوں قرار دیا ہے، اس کی اجازت کیوں دی ہے؟ فرماتے ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اللہ كثيرا. فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالی جہاد کی اجازت نہیں دیتے، قتال کی اجازت نہیں دیتے، تو لوگوں میں فساد مچ جاتا، لوگ فساد مچاتے، مساجد ویران ہو جاتی اور عبادت گاہیں ویران ہو جاتی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے یہ فساد ختم ہو جائے، مسجدیں آباد رہیں، مسجدوں کی رونقیں بحال. اب دیکھیں جن جن علاقوں میں لوگوں نے روگردانی کی ہے آج کے زمانے میں، ان علاقوں میں مساجد کو شہید کیا جاتا ہے، مقابر کو شہید کیا جاتا ہے، اور عبادت گاہوں کو اور مدارس کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. اور جہاں کے لوگ ڈٹے ہوئے ہیں اب تک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھی جینوسائیڈ سے بھی حفاظت کی ہے، اجتماعی قتل و غارت گری سے بھی حفاظت کی ہے، ان کے مال و دولت کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں، ان کے مساجد، مدارس، مراکز، مقابر، ہر کسی چیز کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں. آگے آیت نمبر 41 میں فرمایا چونکہ قتال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عروج عطا فرماتے ہیں، حکومت عطا فرماتے ہیں، تو فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں قرار دیں، حکومت دیں، تو یہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، یہ نماز کو قائم کریں گے. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ نماز کو قائم کروائے، اس کے لیے مساجد بنوائے. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دے. وامروا بالمعروف، اور امر بالمعروف کرے، اچھائیوں کا حکم دے. ونہوا عن المنکر، اور بری باتوں سے روکے. تو یہ 4 کام پھر بھی کرنے ہیں. یعنی یہ ان امورات میں سے ہیں جو انسان سے کبھی ساقط نہیں ہوتی. اگر کوئی انسان زیر حکومت ہے یا کسی حکومت کے کوئی یعنی کہیں مسلمان خود حکمران ہے یا کسی حکومت کے ماتحت ہے، یہ 4 کام ان کو نہیں چھوڑنے ہیں. یہ 4 کام بہر صورت کرنے ہیں. اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کا دینا، امر بالمعروف، اچھائی کا حکم کرنا، لوگوں کو اچھی اچھی بھلی باتیں بولنا، اور برے کاموں سے روکنا، بری باتوں سے روکنا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب باتیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور اندیشہ ہے کہ سامنے لوگ جھٹلائیں گے، فرمایا کوئی بات نہیں، آپ کو جھٹلائیں گے، آپ کو جھوٹا کہیں گے، آپ کو تانے دیں گے، فرق نہیں پڑے گا. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ. آپ کو اگر جھٹلایا جا رہا ہے، آپ کو اگر کہتے ہیں جھوٹ بولتے، آپ سے پہلے نوح علیہ السلام، آپ سے پہلے حضرت ہود، حضرت صالح، ان کی قومیں، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت موسیٰ، ان کو جھٹلایا گیا ہے، تو ان کی بھی تکذیب ہوئی ہے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تسلی عطا فرما رہے ہیں کہ آپ تسلی سے رہیں، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آگے آیت نمبر 52 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کسی پیغمبر کو، کسی رسول کو بھیج دیں تو ساتھ ساتھ ادھر سے شیطان بھی اپنا کام کرتا ہے. جب رسول کبھی پیغام پہنچاتا ہے، پیغمبر اپنا پیغام پہنچاتا ہے، تو جو ہی وہ فارغ ہو جاتے ہیں تو شیطان اپنے پیغامات ان لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. شیطان جو ہے ان لوگوں تک، جن لوگوں تک پیغمبر کی بات پہنچی تھی، اپنا پیغام پہنچاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن کچھ ہوتا اس سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اس کام کو، اس مشن کو مٹا دیتے ہیں اور اپنی آیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ مضبوط فرماتے، محکم فرماتے ہیں. اس کی سب سے بہترین تفسیر یہی ہے. اس کی مزید بھی کچھ تفسیریں کی گئی ہیں لیکن اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اپنی کبریائی اور مزید اپنی وحدانیت کی دلائل دیے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 73 میں غیر اللہ کے علاوہ جن لوگوں کی عبادت کی جاتی ان کی مثال بیان کی. فرماتے یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، غور سے سنو. کیا غور سے سنو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. ولو اجتمعوا لہ، اگر سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائے. یعنی جن کی عبادت کی جاتی ہے، بتوں کی عبادت، مورتیوں کی عبادت، سب مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے. بلکہ اتنا ہی نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، بلکہ اگر ان کے اوپر کوئی چیز رکھی ہوئی ہو اور ان کے اوپر مکھی آ جائے تو اس مکھی کو بگا نہیں سکتے.
اتنی طاقت ان میں نہیں ہے، مکھی بنانا تو دور کی بات، مکھی کو اپنے سے دور نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، تو یہاں طالب بھی کمزور، ناکام، نامراد، اور مطلوب بھی ناکام اور نامراد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ بھی خود پریشان ہیں، اور جو تم خود عبادت کرتے ہو ان کی، تمہاری وہ کیا ہیلپ کر سکتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 77 میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ یہ جو آیت ہے یہ آیت سجدہ ہے، لیکن امام شافعی کے نزدیک آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں حاشیے میں لکھا ہوتا ہے السجدہ عند الشافعی۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن پاک میں 15 جگہوں پہ آیت سجدہ ہے، 14 جگہوں پہ سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے، جس کو ہم آیت سجدہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو سورہ حج ہے اس کے اندر 2 جگہ آیت سجدہ آئی ہے، تو پہلی والی جو آیت سجدہ ہے اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے، لیکن یہ جو آیت سجدہ ہے اس میں اختلاف ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں یہاں پہ سجدہ کرنا واجب ہے، احناف فرماتے ہیں واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی انسان تلاوت کرتا ہے تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کو سجدہ کرنا ہی چاہیے، اس میں کیا پریشانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی انسان نماز پڑھا رہا ہے اور یہاں پہ پہنچے تو اسی وقت فوراً رکوع کرے تو اس کو جو ہے سجدے کا بھی ثواب ملے گا۔ اور یہاں پھر آگے جو ہے سورہ حج مکمل ہوتا ہے اور پھر سورہ مومنون شروع، یعنی 18واں پارہ۔ سورۃ المومنون مکیہ، یہ سورہ مومن یہ بھی مکی ہے، پچھلی سورت مدنی تھی لیکن یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے اندر 118 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ مومنون اس کو کیوں کہا جاتا ہے سورہ مومنون؟ یہ مومن کی جمع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی اس میں بڑی خاص 6-7 صفات کا تذکرہ فرمایا کہ ایمان والوں کی یہ صفات ہوتی ہیں، آگے پھر مزید اور صفات کا تذکرہ فرمایا، تو اس لیے اس کو سورہ مومنون کہا جاتا ہے۔ چنانچہ شروع میں فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، ایمان والوں نے فلاح پالی۔ اور کن ایمان والوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، پہلی علامت ان کی ایمان والوں کی، یہ نماز کے اندر خشوع کے ساتھ رہتے ہیں، خشوع کے ساتھ۔ خشوع کا کیا مطلب؟ یہ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں خشوع اور دوسرا ہے خضوع۔ خشوع کا مطلب جب آپ نماز پڑھ رہے ہو تو دل آپ کا ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو، دل دائیں بائیں کاموں کے اندر نہ لگا ہو، اس کو خشوع کہا جاتا ہے۔ اور خضوع کا مطلب یہ ہے کہ جو اعمال، جو افعال آپ نماز میں کر رہے ہیں، جو کام آپ کر رہے ہیں، وہ بالکل سنت کے مطابق آپ کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کھجلی بھی کر رہے ہیں، آپ جو ہے کپڑے بھی سیدھا کر رہے ہیں، آپ ٹوپی بھی سیدھا کر رہے ہیں، تو اس کو خضوع کے خلاف کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے نماز پڑھی تو وہ انسان جو ہے نماز میں تھوڑا سا ادھر ادھر ہٹ، یعنی بے توجہی کرنے لگا، تو حضور نے فرمایا کہ اگر اس کے دل کے اندر خشوع ہوتا تو یہ ایسا نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس کے دل میں خشوع ہوگا اس کا ظاہری جسم وہ بھی نماز میں بالکل اسٹرکٹ ٹھیک طریقے سے رہتا ہے، اور دونوں چیزیں یعنی دل بھی ٹھیک رہتا ہے اور ظاہر بھی ٹھیک رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ کی عبادت اس طرح کیا کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، لیکن یہ کیفیت اگر آپ کو حاصل نہیں ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ پاؤ تو کم سے کم یہ تو سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور جب آپ یہ سوچو گے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو انسان کو خود بخود نماز کے اندر دل لگے گا۔ تو ایک یہ صفت ایمان والوں کی۔ فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور یہ لغو کاموں سے، بیہودہ کاموں سے اعراض کرتے ہیں، یعنی فضول چیزوں سے، فضول باتوں سے، فضول کاموں سے یہ دور ہٹتے ہیں، فضول کاموں کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں جس میں انسان کا نہ دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی فائدہ ہو اس کو فضول کہا جاتا ہے۔ آگے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور یہ ایمان والے وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے، جو مال اللہ نے ان کو دیا ہے، چاہے سونا ہے، چاہے چاندی ہے، چاہے پیسے ہیں، چاہے مال تجارت ہے، اس میں سے 2.5% یا 40واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا 5ویں صفت ان کی، چوتھی صفت والذین هم لفروجہم حافظون، یہ ایمان والے وہ ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرتے، چاہے لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے، شرمگاہ کو صحیح طریقے سے محفوظ رکھتے ہیں، اپنی عزت کو، اپنی عصمت کو محفوظ رکھتے ہیں برابر نکاح کے اوپر۔
تو فرمایا اگر کوئی انسان اس میں تجاوز کرے گا، اگر کوئی اس میں گڑبڑ کرے گا، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، فرمایا یہ لوگ جو ہے حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. یعنی اگر کوئی انسان اپنی شرمگاہوں کا غلط استعمال کرے تو ایمان والا شرمگاہ کی، نگاہوں کی، ہر چیز کی صحیح حفاظت فرماتا ہے. تو آگے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، ایک اور صفت ہے ان میں. وہ صفت یہ ہے کہ امانتیں ان کے پاس رکھی جائیں تو اس کی رعایت کرتے ہیں، امانت داری سے کام لیتے ہیں. چاہے ان کے پاس اوقات امانت رکھے جائے، وقت کو بھی امانت سمجھتے ہیں، اپنے جسم کو امانت سمجھتے ہیں، ان کے پاس رکھی ہوئی چیزیں ان کو امانت سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو نبھاتے ہیں، صحیح اور جائز وعدے کو نبھاتے ہیں، اور کسی سے ایگریمنٹ کیا ہے تو اس کو پورا کرتے ہیں. آگے فرمائے وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، یہ ایمان والے وہ ہیں جو اپنے نمازوں کی نگہداشت کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، نماز سے پہلے تیار رہتے ہیں نمازوں کے لیے کہ کہیں میری کوئی نماز چھوٹ نہ جائے. فرمایا یہ جو لوگ ہیں جن میں یہ صفات، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں وہ جو وارث ہوں گے، جن کو وراثت دی جائے گی. کیا وراثت دی جائے گی؟ الذین یرثون الفردوس، جن کو جنت الفردوس وراثت میں دی جائے گی. ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہ صفات ہونی چاہیے. آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا کہ انسان پیدا کس طرح ہوا. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ایک حدیث پاک میں اس کی وضاحت آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناپاک قطرہ ماں کے شکم میں 40 دن تک رہتا ہے، اور 40 دن کے بعد اس کا خون بن جاتا ہے، یعنی خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے. 40 دن کے بعد پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. اس کے بعد اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دل اور ہارٹ بیٹنگ وغیرہ یہ پیدا فرماتے ہیں. فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے، وہ فرشتے اس میں روح پھونکتے ہیں 120 دن جب ہو جائیں. اس کے بعد پھر 40 دن اس کی ہڈیاں وغیرہ یہ سب چیزیں بنتی ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہڈیوں کے اوپر مزید گوشت چڑھاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اتنی وضاحت کے ساتھ آج سے 1450 سال پہلے یہ چیزیں بیان فرمائیں، اور آج جب الٹرا ساؤنڈ وغیرہ ہمارے سامنے آیا تب جا کر ہمیں یہ چیزیں معلوم ہوئی. لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے ہزاروں سال پہلے ہمیں یہ سب چیزیں بتا دی. آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا. حضرت نوح کا تذکرہ فرمایا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ پیچھے بھی آ چکا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت مریم اور حضرت ابن مریم کا تذکرہ فرمایا. چونکہ یہ واقعات پیچھے گزر چکے ہیں، یہاں پہ ان کے لانے کا مقصد یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں کہ جس طرح ان پیغمبروں کو پریشان کیا گیا اور ان کی دعوت کو رد کر دیا گیا، اسی طرح آپ کو بھی پریشان کیا جا سکتا ہے. تو آپ اس سے مایوس نہ ہو، آپ پھر بھی ڈٹے رہیں. اس کے بعد آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے رسولوں کی جماعت، پیغمبروں کو خطاب ہے، کلوا من الطیبات، پاک حلال چیزیں، طیب چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک کام کرو. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ غذا کو نیک اعمال کے ساتھ مربوط کر دیا ہے کہ اگر کوئی انسان پاک غذا کھاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اعمال کی توفیق عطا فرماتے. اگر کوئی مشکوک حرام غذا کھاتا ہے اس کو پھر عبادات کی توفیق نہیں ہوتی. چنانچہ بہت سارے واقعات ہیں اس کے. ایک واقعہ مختصراً ذکر کرتا ہوں. ایک دفعہ حضرت امام احمد ابن حنبل حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر گئے. حضرت امام شافعی نے اپنی بچیوں سے کہا تھا کہ میرا شاگرد آنے والا ہے اور بہترین شاگرد ہے، بہت بڑا عالم ہے، اس کا اچھی طریقے سے خیال رکھنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کھانا جب لایا گیا سامنے تو انہوں نے بیچ سے کھانا شروع کر دیا. کھانا سائڈ سے ہوتا ہے، انہوں نے بیچ سے کھانا شروع کر دیا اور پورا کھا لیا، ایک ذرہ بھی باقی نہیں رکھا. اور اس کے بعد
ان کی بچیوں نے، حضرت امام شافعی کی بچیوں نے کچھ پانی رکھا تھا، کس کے لیے؟ تاکہ یہ رات کو تہجد میں اٹھیں گے اور وضو وغیرہ کریں گے. تو فرماتے ہیں یہ سوئے رہے اور کوئی پانی وغیرہ استعمال نہیں کیا، اور صبح اٹھے اور اٹھنے کے بعد فجر نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے اور فجر نماز کے بعد آ گئے. تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ آپ کا شاگرد بڑے آپ اس کی یہ بیان کر رہے تھے فضائل، یہ تو کچھ عجیب سا نکلا. تو حضرت امام شافعی نے امام احمد ابن حنبل سے پوچھا. حضرت امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ جب میرے سامنے کھانا لایا گیا تو بالکل پاک اور حلال کھانا تھا، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات برس رہے تھے، اور بیچ میں کھانے کے اندر برکت جو ہے وہ بیچ میں برستی ہے. تو اس میں نے وہیں سے شروع کر دیا اور پورا کھانا کھایا، اس لیے تاکہ مجھے برکت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اور جب میں کھانے سے فارغ ہو گیا، اس کے بعد سونا شروع کر دیا، تو میں نے چادر وغیرہ اوپر سے لی، لیکن پوری رات اس کھانے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر بہت سارے علوم کھول دیے، اور تقریباً 500 کے قریب مسائل میں نے اس سے حل کر دیے. صبح جب میں اٹھا تو اس وقت میں باوضو تھا، میں سویا ہی نہیں تھا، اس لیے پھر فجر کے لیے بغیر وضو کے چلا گیا. تو یہ حلال اور پاکیزہ کھانے کی برکت ہوتی ہے. آگے فرمایا یہ جو امتیں ہیں، امت تو ایک ہی امت تھی، چاہے کوئی بھی پیغمبر ہو، امت لیکن ایک ہی ہے، امتیں بہت زیادہ نہیں تھی. فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، امت ایک، پیغمبر بھی ایک، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، اور میں تمہارا رب بھی ایک، لہٰذا مجھ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ فرماتے فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ ہم نے دین تو ایک ہی بھیجا تھا، لوگوں نے اس میں آگے آگے ٹکڑے کر دیے. ہر کسی نے اپنے اپنے حصے کو لے کر وہ اسی حصے میں خوش ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت جو ہے، امت ایک ہوتی ہے، دین ایک ہوتا ہے، اور پیغمبر ایک ہے، سب کی توحید ایک ہے، رسالت ایک ہے، آخرت ایک ہے، لہٰذا امت کو بھی ایک ہی ہونا چاہیے. اور اس میں جو فروعی مسائل ہیں اور جو اختلافی مسائل ہیں، اس کی طرف توجہ دینے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. جو جس کے اوپر کاربند ہے، جو جس مسلک سے تعلق رکھتا ہو، وہ اس کے اوپر چلتا رہے، لیکن دوسرے کو نہ چھیڑے. دوسرا جو ہے خود، یعنی امت ہونے کے اعتبار سے لوگوں کو آپس میں یہ چھوٹے چھوٹے اختلاف، ان کو جو ہے برداشت کرنا پڑتا ہے. اگر اس کو برداشت نہیں کریں گے تو پھر تو امت بنے گی ہی نہیں، امت نہیں بنے گی. پھر ہر کسی کو حق ہے وہ کسی بھی مسلک پر عمل کرے، وہ کسی بھی تشریح پر عمل کرے، لیکن دوسرے کو حق یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو چھیڑے، دوسرے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل کرنے نہ دے. کیونکہ یہ جو ہے اس کی تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا ہے. تبلیغ دین کی ہوتی ہے، تبلیغ مسلک کی نہیں ہوتی ہے، تبلیغ جو ہے فروعات کی نہیں ہوتی ہے، تبلیغ اصول کی ہوتی ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان میں کیا کیا صفات. فرمایا ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، ان کے دلوں کے اندر خشیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. ایمان والوں کے دلوں کے اندر اللہ کی خشیت ہوتی ہے، اور اس خشیت کے ساتھ ساتھ دوسری صفت والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون. اس کے ساتھ ساتھ جو یہ اعمال کرتے ہیں، اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اندر سے ڈرے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہ ایمان والوں کی صفت ہے. ایک تو خشیت اس کے دل کے اندر ہو، اللہ کی ہر آیت پر ایمان لائے اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، اور ساتھ ساتھ جو اعمال کیے ہیں، اخلاص کے ساتھ اعمال کیے ہیں، اس میں بھی ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں قبول ہوں گے یا نہیں. تو یہ ایمان والوں کی صفت. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جو بے ایمان ہیں ان لوگوں کی بھی صفات کا تذکرہ فرمایا. آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 99 میں 100 میں پھر آخرت کا تذکرہ فرمایا، اور آیت ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، کہ جب ان لوگوں میں سے، کفار میں سے کسی کی موت آتی ہے تو کہتا ہے اللہ مجھے واپس لوٹا، یعنی مجھے واپس جانے دے. کیوں واپس جاؤں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تاکہ میں جا کے پھر سے نیک اعمال کروں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، یہ انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون. اور
فرمایا کہ یہ جو ہے یہ ایسی بات کہتا ہے لیکن یہ کر نہیں سکتا ہے، اور اس کے لیے اب آڑ ہے، اب یہ واپس نہیں جا سکتا. یعنی ہمارے اور ان مردوں کے درمیان ایک آڑ ہے، نہ ہم اس آڑ کو پار کر کے ان کے اس میں جا سکتے ہیں، نہ وہ اپنی آڑ کراس کر کے پھر سے دنیا میں آ سکتے ہیں. تو ان کے اور ہمارے درمیان آڑ ہے. تو فرمایا کہ ایسا بہت سارے لوگ تمنا کریں گے کہ ہم پھر بھی دنیا میں واپس چلے جائیں اور نیک اعمال کریں. آگے فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. آج لوگوں کو بہت ہی اپنے نسب کے اوپر غرور ہے کہ کوئی اس نسب کا ہے، اس خاندان کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے جب سور پھونکا جائے گا کسی کو کوئی نسب یاد نہیں رہے گا، اس وقت کوئی نسب نہیں ہوگا، کوئی کسی سے سوال نہیں پوچھے گا، سب نفسی نفسی کہیں گے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. جس کا پلڑا باری ہوگا ترازو کا وہ کامیاب. ومن خفت موازینہ، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. تو ایسے لوگ ہیں جو گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون. ان کے چہرے کو آگ جلسا رہی ہوگی اور اس میں پھر وہ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، اے اللہ مجھے ہمیں واپس یہاں سے نکال. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا، کیا تمہارے پاس میرا قرآن نہیں آیا؟ کیا تمہارے پاس میری آیتیں نہیں آئیں؟ لیکن تم تو جھٹلا رہے تھے، تم تو اس کو جھٹلا رہے تھے، اور تم تو نبی کی توہین کر رہے تھے، تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فریاد کو رد کر رہے تھے. آگے پھر اور بھی آخرت کا تذکرہ ہے. آگے پھر آیتیں ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. یہاں سے آگے کی جو آیات ہیں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس ایک شخص آیا اور وہ کچھ بیمار سا تھا، اس کی کچھ پریشانیاں تھیں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان کے کان کے اندر آیتیں پڑھی، اور آیتیں پڑھنے کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا، بالکل تندرست ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ تم نے کیا آیتیں پڑھی؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے افحسبتم سے آخر تک کی آیتیں، یہ جو ہے 4 آیتیں میں نے اس کے اوپر پڑھی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل یہ آیتیں جس کے اوپر پڑھی جائے، اگر وہ بیمار ہو، پریشان حال ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانیاں، اس کی بیماریاں دور فرماتے ہیں. آگے سورۃ النور ہے. یہ سورۃ النور مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی اور بڑی اہم صورتوں میں سے ہے. بہت ہی زبردست صورت ہے، اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں. احادیث میں آیا ہے کہ اپنی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو سورۃ النور پڑھایا کرو، سورۃ النور سکھایا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں خاص قسم کے 13 بڑے احکام ذکر فرمائے اور کچھ آداب ذکر فرمائے اور کچھ مثالیں بھی ذکر فرمائی ہیں. تو یہ سورۃ النور جو ہے انشاءاللہ اس کی مکمل جو ہے تفسیر یعنی پڑھائیں گے آگے. جو ارادہ انشاءاللہ انہی دنوں میں وہ عالمیت جو میں نے کہا تھا، آن لائن عالمیت کورس جو ہم شروع کرنے والے ہیں، تو وہ انشاءاللہ عید کے بعد تو شروع ہوگا، لیکن انہی دنوں میں اس کا پوسٹر وغیرہ نکلے گا. تو اس میں انشاءاللہ مکمل تفسیر بھی پڑھائی جائے گی. تو خاص طور پر کچھ صورتوں میں، تو اس میں سے ایک سورۃ النور بھی ہے، سورۃ الکہف بھی ہے. تو سورۃ النور یہ جو ہے اس میں اتنے احکامات ہیں، لیکن میں انشاءاللہ اس میں ابھی فی الحال مختصراً اس کی طرف توجہ دلاؤں گا. باقی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں یا اس کلاس میں جو جوائن کریں گے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں تقریباً 13 قسم کے احکام فرمائے. دوسری آیت میں فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ اگر کوئی بے حیائی کا کام کرے، زنا کا کام کرے، اگر وہ غیر شادی شدہ مرد اور عورت ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، غیر شادی شدہ مرد اور عورت ہے، تو فرمایا فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. اچھا یہ بھی یاد رکھیں یہ جو احکام ہے یہ 10 لگاتار آئیں گے، پھر اس کے بعد پھر مزید 3 آئیں گے. یہ احکام انسان یعنی خاص طور پر ہمارے خاندانی نظام کی عصمت کے لیے، عفت کے لیے، پاک دامنی کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے. ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. تو پہلا یہ ہے کہ اگر کوئی زنا کرے، چاہے مرد ہو عورت ہو، لیکن شادی شدہ نہ ہو وہ، تو کیا کیا جائے گا؟ 100 کوڑے لگائے جائیں گے ان کو. فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور تمہیں اس میں کوئی نرمی نہیں آنی چاہیے. اس وقت تم یہ نہیں سوچنا
کہ یہ 100 کوڑے کیوں لگا رہے ہیں، اس سے اس کو تکلیف ہوگی، اس ایک کو تکلیف ہوگی لیکن پورا معاشرہ بچ جائے گا اس گناہ سے، پورا معاشرہ اس گناہ سے بچ جائے گا۔ ہم نے پیچھے کہا تھا کہ حدود کے اندر یا اللہ تعالیٰ نے جو متعین کی سزائیں، ان کے اندر عبرت ہے، ان کے اندر باقی لوگوں کی زندگی ہے۔ اگر ایک معاشرے میں ایک جوڑے کو 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں، کیا اس معاشرے میں کوئی پھر گناہ کرنے کی کوشش کرے گا؟ اس کے ساتھ دوسرا، اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت ہے، شادی شدہ مرد، اگر وہ زنا کا کام کرے، بے حیائی کا کام کرے، تو ان کو سنسار کیا جائے گا، ان کو رجم کیا جائے گا، ان کو پتھر پھینک کر ہلاک کیا جائے گا۔ اور یہ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو اس سے پہلی امتوں کے اندر بھی تھا، اور متواتر احادیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا ہے، اور اس رجم کو جو ہے آگے بھی یعنی اسلامی حکومت کے اندر اس کو کیا جائے گا۔ اب کسی انسان نے غلطی کی، اس کے لیے جو ہے یہ کیسے طے ہوگا کہ اس نے غلطی کی ہے، اور اس کا ثبوت کس طرح ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، یا تو گواہ ہو، اور گواہ 2 عادل سکہ گواہ ہوں جو بالکل گواہی دے دیں، یا اگر گواہ نہ ہو، خود ہی مرد یا عورت وہ خود ہی اقرار کرے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، جیسے صحابہ کے زمانے میں خود ہی جو ہے مرد اور عورت نے خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی گواہی دی تھی۔ یا تیسری صورت ہے کہ لڑکی کے اندر حمل وغیرہ ظاہر ہو جائے، اور پھر اس سے پوچھا جائے، اور پھر تحقیق کے ساتھ ثابت ہو کہ کسی مرد کے ساتھ اس کے سنبندھ ہے، تو اس صورت میں یہ بھی ایک طریقہ ہے، اس سے بھی آپ ثابت کر سکتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ جو اس طرح کے مرد ہوتے ہیں اور اس طرح کی عورتیں ہوتی ہیں جو بے حیا اور فاحش قسم کے مرد اور عورت، فرمایا الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک۔ عام طور پر یہ آپس میں ہی نکاح کرتے ہیں، کیونکہ پاک مرد وہ پاک عورت کو چاہے گا، پاک عورت پاک مرد کو چاہے گی، اور جو فاحش قسم کا مرد ہوگا وہ چاہے گا کہ مجھے فاحش قسم کی عورت ملے، اور فاحش قسم کی عورت جو ہوگی وہ چاہے گی کہ مجھے فاحش قسم کا مرد ملے۔ اچھا، 2 چیزیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 4 میں کہ ایسا نہ ہو کہ تم کسی کے اوپر تہمت لگاؤ کہ بھائی اس نے گناہ کیا ہے، حالانکہ گناہ نہ کیا ہو۔ فرمایا والذین یرمون المحصنات، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں تو ان کو 4 گواہ لانے ہیں، 4 گواہ لانے، جو 4 گواہ یہ گواہی دے جی ہاں ہم نے دیکھا انہوں نے غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے۔ اگر انہوں نے گواہ نہیں لائے تو یہ ثابت نہیں ہو گیا جرم، 2 گواہ لائے، 1 گواہ لایا، 3 گواہ لائے، جرم ثابت نہیں ہوا۔ فرمایا اب ان کو الٹا جو ہے سزا ہوگی، جنہوں نے تہمت لگائی کتنی سزا ہوگی؟ فرمایا فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ان کی شہادت ہمیشہ کے لیے رد، ان کی گواہی اب قبول نہیں کی جائے گی، اسلامی عدالت میں، اسلامی شریعت میں ان کی گواہی جو ہے قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد 4تھا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد اپنا یعنی مرد جو ہے اپنی بیوی کے اوپر بچوں چپ کرو یار، چپ کرو، اگر جس کو نہیں چپ کرنا ہے وہ باہر جاؤ، کہ کبھی کوئی مرد اپنی بیوی پہ تہمت لگاتا ہے یا بیوی جو ہے الٹا مرد کے اوپر تہمت لگاتی ہے، تو فرمایا اس کے لیے کیا، اور گواہ بھی نہیں ہے۔ اب جب گواہ بھی نہیں ہے تو ان کو لعان کرنا ہوتا ہے۔ لعان کا کیا مطلب کہ وہ 4 دفعہ لان تان کریں گے، اور یہ جو امیر المومنین ہوگا یا قاضی ہوگا وہ ان سے جو ہے لعان کرائے گا۔ وہ کس طرح لعان کرائے گا؟ وہ یہ کہ ایک گواہی دے گا کہ دیکھو میں گواہی دیتا ہوں کہ میں سچا ہوں اور اس عورت نے یہ کی، یعنی میری بیوی نے غلطی کی ہے، اور اگر میں جھوٹا تھا تو مجھ پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ لعنت ہو، ایسا کہے گا۔ اور یہ 4 دفعہ اس طرح کہے گا، تو پھر اس کے بعد جو ہے انہیں 5ویں دفعہ وہ لعنت کا لفظ استعمال کرے گا، اور پھر عورت جو ہے وہ بھی الٹا اسی طرح کہے گی، تو اس کو لعان کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ان کے درمیان تفریق کر دی جائے گی، جدائی کر دی جائے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 میں ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ذکر فرمایا، وہ یہ تھا، یہ صورت پوری اسی سلسلے میں نازل ہوئی کہ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، غزوہ بنو المصطلق اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تھا، ایک جگہ رکے ہوئے تھے،
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دور چلی گئی فراغت کے لیے، قضاء حاجت کے لیے. اب جب حضرت عائشہ صدیقہ واپس آئی، اتنی دیر میں قافلہ ہی چلا گیا تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ دبلی پتلی تھی اور ان کو لگا بھی نہیں جو وہ اٹھانے والے تھے لوگ. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، اس کو ڈولی کہا جاتا ہے یا زامپان ہم کشمیری میں اس کو کہتے ہیں، کہ ایک قسم کا وہ چھوٹا سا کمرہ سا ہوتا ہے اور اس کے نیچے لگے ہوتے بڑے سے دو بڑی لاٹھیاں، اور لوگ جو ہے ان کو پھر اپنے کندھے کے اوپر اٹھاتے ہیں. یعنی تابوت کی طرح کا، لیکن اس سے اچھا ہوتا ہے وہ، یعنی ٹینٹ کو سمجھو آپ اسی طرح اٹھائے. تو اسی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، تو لیکن وہ اس سے نکل گئی تھی اور قضاء حاجت کے لیے. اب انہوں نے کیا کیا، صحابہ نے دیکھا اٹھایا، انہیں لگا کہ اس میں ہے، لیکن جب آگے چلے تو حضرت عائشہ واپس آ گئی. جب واپس آ گئی تو قافلہ چل چکا تھا. اب حضرت عائشہ پریشان ہو گئی، وہیں پہ بیٹھ گئی جہاں پہ ان کی وہ سواری رہی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ایک اصول تھا کہ جب کہیں سے واپس آتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کو پیچھے سامان وغیرہ اگر کہیں پڑ جائے اس کو رکھتے تھے تاکہ کہیں سامان گرے اس کو لے کے آنا. تو ایک صحابی تھے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ، ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دفعہ یہ ڈیوٹی لگائی. اب حضرت صفوان پیچھے سے آ رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ سامنے تو کوئی عورت ہے، سامنے گئے تو نظر پڑی تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو فوراً انہوں نے جو ہے استغفر اللہ پڑھا اور اس کے بعد اونٹنی اپنی بٹھا دی اور حضرت عائشہ اس کے اوپر سوار ہوگی اور چل دیے، اور آگے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئی. اب یہ واقعہ ہوا اس طرح. تو جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی، اور اسی طرح سے اور بھی کچھ کافر قسم کے لوگ جو تھے، انہوں نے بس سازش شروع کر دی کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت عائشہ صدیقہ جو پیچھے رہ گئی تھی تو نعوذ باللہ انہوں نے کوئی غلطی کی اس لیے پیچھے رہ گئی. تو ایسی تہمت لگائی حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر. اور جب یہ تہمت لگائی تو تقریباً 1 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کا انتظار کرتے رہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صاحب حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں تھی. بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے وہ زمانہ جتنا سخت میرے اوپر گزرا ہے اتنا زمانہ کبھی میرے اوپر سخت نہیں گزرا ہے، کہ میں سوچتی تھی کہ زمین پھٹ جائے اور میں زمین کے اندر چلی جاؤں کہ مجھ پہ یہ کیا تہمت لگائی گئی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ کی برات کے اندر اتاری، یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی کوئی غلطی نہیں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ بالکل پاک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ بالکل پاک صاف ہے، ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی جو آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھا ہے یہ بالکل غلط ہے. اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ بہتان عظیم ہے. فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یہ جو اس واقعے کو واقع افک کہا جاتا ہے، اس کو واقع افک کہا جاتا ہے. تو فرمایا یہ جو ان لوگوں نے آپ کے اوپر جھوٹ باندھا ہے، تہمت لگائی ہے، لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی شر تم گمان نہیں کرنا. کیا خیر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں منافقوں کو چھانٹ دیا، منافقین الگ ہو گئے. اس سے پتہ چلا کون کون انسان منافق ہے، کس کس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ ایسے ایمان کا اظہار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے اگر ایسا تھا اگر ایمان والوں کے پاس یہ خبر آ گئی، انہیں فوراً کیا کہنا تھا؟ انہیں کہنا تھا ھذا افک مبین، یہ تو بڑی جو ہے کھلا ہوا بہتان ہے، یہ تو کھلی ہوئی کیا کہتے تہمت ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے اگر ایسا تھا لولا جاؤ علیہ باربات شہداء، تو 4 گواہ کیوں نہیں لے کے آئے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو تم لوگوں نے گڑھ لیا تھا، تم لوگوں نے حضرت عائشہ کے خلاف یہ ایک محاذ بنا لیا تھا، لولا فضل اللہ علیکم ورحمۃ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما اخذتم فی عذاب عظیم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم پر سخت قسم کا عذاب، دردناک عذاب آ سکتا تھا. آگے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ پورے رکوع میں یہی بیان فرمایا اور فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کی ذات پاک ہے، یہ بہت ہی بڑا بہتان ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر باندھا گیا تھا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے
فرمایا کہ یہ پاک باز عورت ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہے. فرمایا اور الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. خبیث عورتیں وہ خبیث مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور خبیث مرد وہ خبیث عورتوں کے لیے ہوتی ہیں, اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کو ملتی ہیں اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کو ملتے ہیں. لہٰذا یہ سمجھنا کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ صدیقہ پیچھے رہ گئی, ان کے خلاف تہمت باندھنا, فرمایا یہ تو اچھا. یہاں پہ ایک اور چیز یاد رکھیں, آج کے زمانے میں بہت سارے روافض ایسے ہیں جو ملعون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت باندھتے ہیں, تو قرآن کے رو سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ کی برات خود اتاری. آگے آیت نمبر 27 میں چوتھا حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. جو بڑے احکام نے ذکر کیے تھے ان میں سے بڑا حکم ہے کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا, کہ جب تم کہیں جانا چاہو کسی کے گھر میں تو ڈائریکٹ نہ جایا کرو, بلکہ پہلے اجازت طلب کیا کرو. نوک کرو 3 دفعہ کم از کم اجازت طلب کرو, اور اجازت طلب کرنے کے بعد سلام کرو, اور سلام کے بعد کسی کے گھر میں داخل ہو. چاہے آپ کسی کے کمرے میں جا رہے ہیں چاہے کسی کے گھر میں جا رہے ہیں تو پہلے 3 دفعہ کھٹکھٹاؤ. کھٹکھٹانے کے بعد اندر سے اجازت ملی تو آؤ, نہیں اجازت ملی تو واپس چلے جاؤ. یہ نہیں کہ بس وہیں پہ لگے رہو کھٹکھٹاتے رہو, پریشان کر دو. 3 دفعہ آپ کو کھٹکھٹانے کا حکم ہے, اس کے بعد واپس آ جاؤ, اور اگر اجازت مل گئی تو فوراً سلام کرنے کے بعد اندر داخل ہو جاؤ. اس کے بعد ایک اور حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والے مردوں کے لیے اور ایمان والے عورتوں کے لیے. فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. آیت نمبر 30 میں فرمایا آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. یعنی مرد جب چلے تو نگاہ نیچے ہونی چاہیے, نگاہ جو ہے زمین کے اوپر ٹکنی چاہیے. ایسا نہیں کہ چل رہا ہے اور غیر محرم کے اوپر نظر ڈال رہا ہے, جو بھی عورت جو بھی لڑکی آ رہی ہے اس کو دیکھ رہا ہے. یہ گناہ کبیرہ ہے اور حرام کام ہے. اور اگر کوئی انسان نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرتا ہے, اور اگر کوئی انسان نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا تو اس کی شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں ہوتی. آگے فرمایا یہ حکم صرف مردوں کو نہیں ہے, فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. اور فرمایا یہ حکم عورتوں کو بھی ہے, عورتوں کے لیے حکم ہے کہ آپ فرما دیجئے مومن عورتوں سے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ غیر مردوں کو دیکھیں, اجازت بالکل بھی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھی. سامنے سے حضرت عبداللہ ایک صحابی آئے, نابینا صحابی آئے, تو حضور نے فرمایا پردہ کر لو. انہوں نے فرمایا یہ تو نابینا صحابی ہے. حضور نے فرمایا افعمی انتما, کیا تم بھی نابینا ہو, تم کیسے دیکھ سکتی ہو ان کو؟ تو فرمایا تو اس کی حفاظت ہو. فرمایا وَيَحْفَظْ, اس سے کیا ہوگا جب آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گی تو اس سے آپ کی شرمگاہیں بھی محفوظ رہیں گی. آگے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, اور ہرگز اپنی زینت کسی پہ ظاہر نہ کریں. آپ نے کون سے کپڑے لگائے ہیں یہ کسی کو لگنا نہیں چاہیے. ایسا برقع اوپر سے ہونا چاہیے کہ اندر جو زینت کے کپڑے وہ کسی کو دکھے نہ. آپ نے کون سے کڑے لگائے ہیں, آپ نے کون سی جو ہے بنگری لگائے ہیں, وہ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. آپ نے پازیب پہنے, کسی کو پتہ نہ چلے. آپ نے جو ہے اور کوئی زیورات کی چیزیں, فرمایا کسی کو یہ چیزیں پتہ نہیں چلنی چاہیے. اتنا جو ہے پردہ ہونا چاہیے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. آگے فرمایا ہاں آپ کی جو زینت کی چیزیں ہیں وہ کون دیکھ سکتا ہے؟ شوہر دیکھ سکتا ہے. شوہر اگر دیکھے, اگر وہ آپ کے ہاتھ دیکھے, چہرہ دیکھے, اور اسی طرح سے قدم دیکھے, اجازت ہے. اور اسی طرح سے او آبائہن, آپ کا والد یہ 3 چیزیں دیکھے, یعنی چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں, باقی کوئی نہیں دیکھ سکتا. والد صاحب دیکھ سکتے ہیں, شوہر دیکھ سکتا ہے, سسر کو بھی اجازت ہے دیکھنے کی, بیٹے دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے کیا نام ہے جی, بیٹیاں یعنی بھائی دیکھ سکتے ہیں, اور بھتیجے دیکھ سکتے ہیں, اور بہنیں دیکھ سکتی ہیں, بانجیاں دیکھ سکتی ہیں, اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ سکتی ہیں بس. اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی بلوغت کی حد کو نہیں پہنچے, سن تمیز کو نہیں پہنچے, وہ عورتوں کے پاس آ جا کے ان کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں, ان کا ہاتھ دیکھ سکتے ہیں, ان کے پاؤں. باقی کسی کو اجازت نہیں ہے یہ چیزیں دیکھنے کی, اور نہ آپ کو اجازت ہے دکھانے کی.
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 32 میں ایک اور حکم فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، جو تم میں سے بے نکاح ہے مرد اور عورتیں ہیں، یعنی جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کا نکاح کراؤ۔ اس سے نہیں ہوگا، یہ کب تک اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گی، یہ کب تک اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گی؟ اس لیے حکم یہ ہوا کہ ان کے گھر والوں کو حکم ہے کہ ان کا نکاح کراؤ۔ جو بے نکاح مرد اور بے نکاح عورتیں جب بالغ ہوگی اس کے بعد نکاح کراؤ۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لڑکی 12 سال کی ہو گئی اور اس کے بعد اس نے کوئی گناہ کیا شادی نہ کرنے کی وجہ سے، تو وہ گناہ اس کے والد صاحب کو بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے نکاح کیوں نہیں کیا۔ آگے فرماتے ہیں عام طور پر تم جب نکاح کرتے ہو یا نہیں نکاح کرنے سے ڈرتے ہو، نکاح نہیں کرتے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم سوچتے ہو کہ شاید ہمیں پیسوں کی ضرورت پڑے گی، شاید اگر میں نے نکاح کیا تو نکاح کے بعد میں اس کا خرچہ کہاں سے برداشت کروں گا، میں خرچہ کہاں سے اٹھاؤں گا۔ بلکہ کہتے ہیں ہمارے گھروں میں کہ جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ گے تب نکاح کرنا، ابھی کیا یہ دوسرے کے پاؤں پہ کھڑا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ تنگ دست ہو ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر تنگ دست ہو لڑکا یا لڑکی، اللہ تعالیٰ نکاح کے بعد ان کو بے نیاز کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مال و دولت عطا فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول میں تنگ دست ہو، حضور نے فرمایا نکاح کرو تو تم جو ہے مالدار ہو جاؤ گے، غنی ہو جاؤ گے۔ تو فرماتے ہیں انہوں نے نکاح کیا، نکاح کے بعد آئے کہا حضور کچھ نہیں ہوا، حضور نے فرمایا دوسرا نکاح کرو، تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے دوسرا نکاح، تو فرمایا حضور کچھ نہیں ہوا، پھر تیسرا نکاح، حضور نے فرمایا جب تیسرا نکاح کر کے وہ بندہ آیا اللہ نے اتنا مال و دولت عطا فرمایا تھا کہ اب وہ زکوٰۃ دینے والا بن گیا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پھر مدد فرماتے ہیں، اور جو پاک باز ہو، جو چاہتا ہو کہ میں پاک رہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پاک باز رکھتے ہیں، اس کو پاک رکھتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں آیت نمبر 33 میں فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ، ہاں جب تک آپ کو نکاح نہیں ملتا تب تک کیا کرو گے؟ تب تک یہی رنگ رلیاں مناؤ؟ نہ، فرمایا تب تک اپنے آپ کو بچاتے رہو، اپنی عصمت بچاؤ، اپنی عفت بچاؤ، پاک دامنی بچاؤ۔ آپ لڑکے ہو تو لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ خانی نہ کرو، لڑکیاں ہو تو لڑکوں کے ساتھ چھیڑ خانی نہ کرو، اور فرمایا تب تک جو ہے آپ اپنے آپ کو بچاتے رہو۔ آگے فرمایا اس زمانے میں کیا تھا کہ بہت سارے لوگ عورتوں کو پال رکھتے تھے، کن عورتوں کو؟ باندیوں کو، اور پھر ان سے دندہ کرواتے تھے، اور دندہ کروانے کے بعد پیسہ کماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اجازت اس کی نہیں دیتے، خود بھی تم پاک دامن رہو، اور اگر تمہارے ماتحت میں اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں ان کو بھی بند کرو، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ 10 احکام یہاں تک آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 مثالیں بیان فرمائی، اور پھر سورت کے اخیر میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مزید 3 احکام ذکر کیے ہیں، اور پھر 3 ادب بھی ذکر فرمائے ہیں۔ کتنا ٹائم شفٹ ہے ہاں ابھی پھر مزید تھوڑا سا آپ رکیں اور آگے بڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مثالیں دی۔ ایک مثال دی نور ایمان کی، یعنی ایمان کی مثال، اور 2 مثالیں دی کفر کی مثال، کافروں کی مثال۔ فرمایا آیت نمبر 35 میں 35 میں اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية۔ اللہ نور السماوات والارض یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کو روشن کرنے والے، یا نور منور کے معنی میں، نور جو ہے یہاں پہ منور کے معنی میں، یعنی آسمان و زمینوں کو جو نور ہے، آسمان و زمینوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ لائٹ ہے، جو کچھ روشنی ہے اللہ کی بخشی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ مجھے لگتا ہے آواز نہیں آئے گی کیونکہ بارش بڑی تیز ہے، تو ابھی دعاؤں کا وقت ہے جب بارش پڑ رہی ہو، تو اس لیے فی الحال دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک سننے، قرآن پاک سمجھنے، قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.